بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو ایک درخت سے اس کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ اسے شجر ممنوعہ کہتے ہیں۔ شجر ممنوعہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں 3 قول ہیں، تفسیر قرطبی منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے کہ وہ گندم کا دانہ تھا، جو عرف عام میں ہمارے مشہور ہے، اور ایک قول اور وہاں پر مذکور ہے کہ وہ زیتون کا درخت تھا۔ بہرحال وہ شجر ممنوعہ، یعنی کہ جس کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے سے منع فرمایا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو۔ اسی طرح اس دنیا میں ہم انسانوں، ہم ان کی اولاد کے لیے بھی کچھ چیزیں شجر ممنوع ہیں۔ ویسے تو شریعت نے بے شمار چیزیں حرام کی ہیں، لیکن ایک آپ کو نقطے کی بات بتانے لگا ہوں۔ کچھ مخصوص چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی طرف انسان کا دل اور انسان کا نفس زیادہ مائل ہوتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے، لیکن شیطان جو ہمارا سب سے بڑا ازلی دشمن ہے اور نفس جو ہمارا اندر بیٹھا ہوا دشمن ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا شے پسند ہے اور کیا چیز ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ شیطان کا یاد رکھیے گا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان سے چھوٹے موٹے گناہ کروائے یا بڑے گناہ کروائے، جھوٹ، غیبت، چغلی، قتل، ڈاکہ یا ڈلوائے۔ اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ شیطان کا مقصد اصلی جو ہے وہ مسلمان کا ایمان چھیننا ہے، کافر کو کفر پر باقی رکھنا کہ وہ موت تک کافر ہی رہے، اور مومن کے پیچھے زندگی بھر لگے رہنا کہ آخری وقت اس کا ایمان چھین لے۔ شیطان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے، تو وہ یہ جانتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں کون سا ایسا گناہ ہے، کون سی ایسی طلب ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے اور وہ اس کے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ تعجب والی بات ہے کہ انسان اگر غور و فکر کرے، انسان کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کے لیے شجر ممنوع ہے۔ اگر ہم اس بیماری کو، اس جڑ کو، بیماری کی جڑ کو پکڑ لیں، تو یہ جو بے سکونی، یہ جو بے چینی، بے قراری ہے اس زمانے کے اندر، یہ ختم ہو جائے۔ اصل چیز معلوم ہے کیا ہے؟ اصل چیز ہے کہ آپ کو سکون آ جائے، اصل چیز ہے آپ کو قرار آ جائے۔ آپ کے گھر، مال، جان، اولاد تباہ و برباد ہو جائیں، پھر بھی آپ کو چین و سکون آئے۔ اور یہ جس کو نصیب ہوتا ہے وہ اس دنیا کے اندر گویا کہ جنت کا مزہ لے رہا ہے، اور وہ ہوتا اس کو ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لیجئے، سن لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ وہ دلوں کا چین کیسے ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیا اللہ کے ولیوں کو مصیبتیں تکلیفیں نہیں آتی ہیں؟ بلکہ اللہ کے اولیاء کو مصیبتیں جب آتی تھی وہ ان کا ویلکم کرتے تھے، ان کو مرحبا کہتے تھے۔ ایک اللہ کے ولی، ان کو جب فقر و فاقہ آتا، ان پر جب غربت آتی، ہم پر جب غربت آتی ہے تو ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب ان پر غربت آتی، فاقے کے آثار آتے، وہ کہتے مرحبا بشعار الصالحین، اے نیک لوگوں کی نشانی مرحبا، تو میرے پاس آئی۔ تو یہ اللہ کے نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ ان کو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں۔ کربلا میں کیا کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ ہوا، لیکن دل جو ہے ان کا چین سے، امن سے بھرا ہوا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، تو دل کا چین یہی ہے۔ ذکر خدا جو بندہ کثرت سے کرتا ہے، اس کو یہی نصیب ہوتا ہے، امن، کہ اگر اس کے جسم کے ٹکڑے بھی ہو رہے ہیں تو وہ پھر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اور اس پرفتن دور میں جس کو یہ نصیب ہو جائے، اس کے بارے میں آ رہے ہیں، وہ دنیا کے اندر کامیاب ترین انسان ہے۔ مال اور دولت کے خزانے جمع کرنے کے باوجود بھی آپ گولیاں کھائیں، آپ ٹیبلٹ لیں، آپ فلاں کریں، یہ کریں، وہ کریں، پھر بھی سکون نہ ہو، نہ دن میں سکون، بیداری میں نہ نیند آئے، تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اور اس کا دل امن اور چین سے بھرا ہوا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنا دل امن اور چین سے بھرنا چاہتے ہیں تو ذکر خدا کیجئے۔ میں یہ بات آپ کو عرض کر رہا تھا کہ شجر ممنوعہ جو ہے آپ کی زندگی میں جو ہے، کچھ کی زندگی میں فلمیں ہیں، فلمیں شوق سے دیکھتے ہیں، بڑا سکون آتا ہے ان کو دیکھنے سے، ظاہر طور پر مزہ آتا ہے، آپ یوں کہہ لیجئے لطف آتا ہے۔ شیطان ان کو ادھر لگا کر رکھتا ہے، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ یہ اس کے لیے ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کو کفر پر مارے گا۔ کچھ نامحرموں کے پیچھے چلتے ہیں، کچھ شراب پیتے ہیں، کچھ جناب والا سود کے پیچھے چلتے ہیں، یہ چیزیں ہیں شوق کی،
کہتے ہیں شوق ہے ہمارا، لیکن حقیقت میں شیطان وہ ان کو وہاں پر لے جا رہا ہوتا ہے، ان کو مزہ دے رہا ہوتا ہے، سرور اور سکون دے رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اس میں سکون نہیں ہے۔ مردار کھانے میں کیا سکون ہے، شراب کا سنا ہے ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، کیا سکون ہے، لیکن شیطان ان کے اعمال کو ایسا ان کو کر کے دکھاتا ہے، قرآن نے فرمایا ہے کہ مزین کر کے دکھاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں بس یہ بڑا مزے کا کام ہے، حقیقت میں وہ ان کے لیے شجر ممنوع ہے۔ جو بندہ اس دنیا میں اس پرفتن دور میں اپنے لحاظ سے شجر ممنوع کی پہچان کر لے کہ میرے لیے شجر ممنوع یہ ہے، گناہ تو بے شمار ہیں لیکن خاص گناہ میں اس بندے کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اس کے لیے شجر ممنوع ہے۔ تو جو شجر ممنوع کی پہچان کر لے، پھر اپنے آپ کو اسے دور کر لے، پھر دیکھے سکون کیسے نہیں آتا، پھر دیکھے اس پرفتن دور میں، اس ہر طرف افراتفری کے دور میں اسے بے چینی کیسے ہوتی ہے، امن نصیب ہوگا، چین نصیب ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ شجر ممنوع کی پہچان کر لے۔ تو جو بندہ شجر ممنوع کی پہچان کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آخر میں ایک مسئلہ سماعت فرما لیجئے، اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ جس جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کو بھیجا تھا وہ آسمانی جنت تھی۔ کچھ گمراہ فرقے یہ کہتے ہیں کہ وہ ارضی یعنی کہ زمینی جنت تھی، وہ آسمانی جنت نہیں تھی۔ یہ گمراہ لوگوں کا قول ہے۔ اہل سنت کا یہ قول ہے وہ آسمان پر ہی جنت ہے جس میں مومن مرنے کے بعد جائیں گے، وہی تھی۔ آدم علیہ السلام نے وہاں ہی وقت گزارا ہے، پھر وہاں سے ہی دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہمارے لحاظ سے جو شجر ممنوع ہے پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس لحاظ سے ہمیں اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔